بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسطنطین کی ملاقات کے بعد قیرس باہر آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ ملکہ مرتینہ اس انتظار میں تھی کہ قیرس باہر آئے تو اسے اپنے جال میں لے لے۔ اس نے اپنا ایک آدمی باہر کھڑا رکھا تھا۔ قیرس خود بھی چاہتا تھا کہ وہ ابھی ملکہ مرتینہ سے مل لے۔ اس آدمی نے قیرس کو روک کر آہستہ سے کہا کہ ملکہ بلا رہی ہے۔ قیرس ملکہ کے پاس چلا گیا۔ ایسے واقعات کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات لکھنے والے وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ قیرس جب ملکہ مرتینہ کے کمرے میں داخل ہوا تو ایسی خوشبو نے اس کا استقبال کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس پر جو تاثر طاری ہوا اس تاثر سے وہ بیگانہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ملکہ مرتینہ کا کھڑا قد اور دلکش جسم اور پھر اس کے چہرے کا حسن قیرس پر خمار سا طاری کرنے لگا۔ ملکہ مرتینہ اپنی عمر سے کم لگتی تھی اور وہ مردوں کو اپنے طلسم میں گرفتار کرنے کی خصوصی مہارت رکھتی تھی۔ اس نے بڑی بے باکی اور بے حیائی سے قیرس کا استقبال کیا۔ قیرس اپنے وجود میں بڑھاپے میں جوانی کا جوش و خروش محسوس کرنے لگا۔ ملکہ مرتینہ نے قیرس کو بٹھایا اور دو نوخیز لڑکیاں دوڑی آئیں جو اپنے لباس میں تھیں لیکن برہنہ لگتی تھیں۔ ملکہ مرتینہ نے انہیں کہا کہ کھانا لگا دیں۔ لڑکیاں دوڑتی باہر نکل گئیں اور قیرس پر ایسا جادو طاری کر گئیں کہ اس کی نظریں اس دروازے پر لگی رہیں جس دروازے سے وہ آئی تھی اور پھر نکل گئی۔ ملکہ مرتینہ نے جب اپنی عیاری چلائی تو تھوڑی سی دیر میں قیرس بھول ہی گیا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے اور شاہ ہرقل نے اسے اسقف اعظم بنایا تھا۔ اس کی تمام انسانی کمزوریاں ابھر آئیں اور اس کی اصل شخصیت پر چھا گئیں۔ کھانا آیا۔ ان حسین و جمیل نوجوان لڑکیوں نے کھانے کے دوران شراب پیش کی تو ملکہ مرتینہ نے دیکھا کہ قیرس کی نظریں ان لڑکیوں کے جسموں پر چپک گئی ہیں۔ کھانے کے بعد ملکہ مرتینہ اصل بات پر آئی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو تخت روم کا وارث بنانا چاہتی ہے۔ اس کی باتوں سے سلطنت روم کا غم ٹپک رہا تھا اور ان شکستوں اور سلطنت کے سکڑتے چلے جانے کی ذمہ داری ہرقل اور پھر قسطنطین پر عائد کر رہی تھی۔ اس کی ہر بات قیرس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قیرس یوں محسوس کرنے لگا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ بہشت میں پہنچ گیا ہے جہاں حوریں اس کی خدمت پر مامور ہو گئی ہیں۔ قیرس ملکہ مرتینہ کا غلام ہو گیا۔ ملکہ مرتینہ نے قیرس کے لیے جو کمرہ تیار کروایا تھا وہ ملکہ کے کمرے سے زیادہ دل آویز اور دل نشین تھا۔ اس دل آویزی اور دلکشی میں اضافہ اس طرح ہوا کہ ملکہ مرتینہ نے رات بھر کے لیے اس کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیج دیا۔ صبح جب قیرس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ روم کے تخت و تاج کا وارث ہرقلیوناس ہی ہوگا، لیکن اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ وہ قسطنطین کا وفادار بنا رہے گا اور کمک لے کر مصر جائے گا۔ کچھ دیر بعد ملکہ مرتینہ آ گئی۔ ملکہ نے قیرس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے بھانپ لیا کہ یہ شخص اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ تب اس نے قیرس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کمک لے کر مصر جائے اور جنرل تھیوڈور سے مل کر فوج کو اس طرح لڑائے کہ مسلمانوں کو مصر سے نکال دیا جائے۔ پھر ملکہ مرتینہ وہاں پہنچ جائے اور خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ قیرس نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسی صورت پیدا ہونے ہی نہیں دے گا بلکہ قسطنطین کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دے گا کہ وہ خود کہے گا کہ ہرقلیوناس کو تخت پر بٹھا دیا جائے۔ تاریخ اس حقیقت کو کھل کر بیان کرتی ہے کہ قیرس جو مذہبی پیشوا تھا اور جسے فتوے دینے کے اختیارات بھی حاصل تھے، ذہنی اور جسمانی طور پر ایک مکار اور مفاد پرست ملکہ کا کٹ پتلی بن گیا۔ ملکہ مرتینہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ مصر میں وہ اسے اپنا وزیر اعظم بنائے گی۔ اسقف اعظم وہ تھا ہی۔ ملکہ مرتینہ نے قیرس کی فطری کمزوریوں کو ابھار کر اس کی دکھتی رگیں اپنی مٹھی میں لے لی تھیں۔ یہ تھے اثرات شراب کے، حسین و جمیل لڑکیوں کے اور ایک عورت کی زبان کے طلسم کے۔ اسی روز قسطنطین نے
جرنیلوں اور انتظامیہ کے حاکموں کا اجلاس بلا رکھا تھا۔ ان میں قیرس کو بھی شامل ہونا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ قسطنطین کا انداز ہرقل جیسا شاہانہ نہیں تھا۔ اجلاس میں شامل ہونے والے آ گئے تو قسطنطین کچھ ڈرا ڈرا سا نظر آتا تھا، حالانکہ اس کا انداز اور رویہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس کے انداز میں شہنشاہیت کا تاثر نہیں بلکہ تدبر تھا، اور اس نے ہمیشہ تدبر ہی سے کام لیا تھا۔ اجلاس میں تمام جرنیل اور شہری حکام حاضر تھے۔ ان میں قسطنطین کے حامی اور اس کے خلاف ملکہ مرتینہ کے حامی بھی موجود تھے۔ قسطنطین نے بات مصر کی شکست سے شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ باہر کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کے دشمن سے اپنی قومی غیرت اور ملک کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں دلی دکھ کے ساتھ یہ بات زبان پر لاتا ہوں، قسطنطین نے کہا۔ ہم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس تقسیم کو روکا جا سکتا ہے، لیکن انتہائی خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم کمک نہیں بھیج سکے۔ اس کا فائدہ عرب کے ان بدوؤں کو پہنچا جنہوں نے آدھا مصر لے لیا ہے۔ اصل تنازع تخت و تاج کی وراثت کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس تنازع کو ابھی الگ رکھ دیں اور سلطنت کا کھویا ہوا وقار بحال کریں۔ آپ کی حیثیت ایک جرنیل کی ہے، ملکہ مرتینہ کے ایک حامی جرنیل نے کہا۔ تخت کی وراثت کا کوئی تنازع نہیں۔ ملکہ مرتینہ کو ہم روم کی ملکہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اس بات پر قسطنطین کے حامی جرنیل بیک وقت بولنے لگے، اور ملکہ مرتینہ کے حامیوں نے اٹھ کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ قسطنطین اور قیرس نے بڑی مشکل سے اس زبانی کلامی ہنگامے پر قابو پایا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ قسطنطین کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کا سر ڈولنے لگا جیسے اسے غشی آ رہی ہو۔ اس کے جسم میں قوت مدافعت بہت ہی کم ہو چکی تھی۔ قیرس اس کی حمایت میں بولنے لگا۔ شاہ ہرقل نے مقوقس کو ذلیل اور رسوا کر کے جلا وطن کر دیا تھا۔ قیرس نے کہا، جلا وطن صرف اس لیے کیا تھا کہ اس کی باتوں اور حرکتوں سے بغاوت کی بو آتی تھی۔ لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ تم سب باغی ہو۔ تم اتنے اونچے رتبوں کے جرنیل اور حاکم ہو، اور تم نے خانہ جنگی تک نوبت پہنچا دی ہے۔ یہ شاہی فرمان کے خلاف بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ قسطنطین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ روم کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس تنازع کو ابھی الگ رکھ دیں، مگر تم ایک دوسرے کی اس حد تک دشمن بن گئے ہو کہ عقل کی ایک بات کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ تمہاری غیرت کہاں گئی کہ عرب کے مسلمان تم سے شام چھین چکے ہیں اور مصر چھین رہے ہیں، اور تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ لڑتے رہو، ایک دن مسلمان یہاں بھی آ جائیں گے اور تم سب ان کے قیدی ہوگے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی، اور قیرس نے سب پر نگاہیں دوڑائیں اور کچھ دیر خاموش رہا۔ میں نہ قسطنطین کی حمایت میں بول رہا ہوں اور نہ ملکہ مرتینہ کے حق میں۔ قیرس نے ذرا وقفے کے بعد کہا، ہمیں شاہی خاندان کی نہیں بلکہ روم کی عزت و آبرو عزیز ہونی چاہیے۔ روم کا تخت و تاج ہم سب کا ہے، اور یہ ہمارے قومی وقار کی بڑی مقدس علامت ہے۔ سب سے پہلے کمک کی بات کریں، جو مصر بہت جلدی جانی چاہیے۔ دلوں سے ذاتی کدورتیں نکال دو۔ ملکہ مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تو قیرس خود تھا، لیکن آدمی جہان دیدہ اور دور اندیش تھا۔ بات بچ بچ کر رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی نیت پر شک نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ دربان اندر آیا اور سیدھا قسطنطین کے پاس گیا۔ اس کے کان میں کچھ کہا تو قسطنطین نے سر ہلا کر کوئی اشارہ کیا۔ دربان باہر نکل گیا اور ایک اور آدمی اندر آیا۔ وہ سیدھا قسطنطین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ کوئی اہم آدمی ہی ہو سکتا تھا، ورنہ اس طرح کے اجلاس میں کسی کو اندر آنے کی اجازت اور جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو آدمی اندر آیا تھا قاصد تھا، جو مصر سے جنرل تھیوڈور کا پیغام لایا تھا۔ قسطنطین پیغام پڑھنے لگا تو اس کا رنگ جو پہلے ہی پیلا پڑ گیا تھا لاش کی مانند ہو گیا، اور پیٹھ پیچھے لگائی جیسے نڈھال ہو گیا ہو۔ اجلاس کے حاضرین سمجھ گئے کہ یہ پیغام ہے اور کوئی اچھی خبر نہیں۔ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو، قسطنطین نے ایسی آواز میں کہا
جو بے جان سی تھی اور اس میں ہلکا سا لرزہ بھی تھا۔ عرب کے بدوؤں نے بابلیون اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اور جزیرہ روضہ فتح کر لیا ہے۔ جنرل تھیوڈور اور جنرل جارج مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی ساری فوج نکال لائے ہیں۔ کیا تم اب بھی کمک نہیں بھیجو گے؟ مورخ لکھتے ہیں کہ پہلی بار کچھ دیر کے لیے تمام جرنیل اور دیگر حکام متفق ہوئے اور مصر کو کمک بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ قسطنطین کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا گیا کہ قیرس اس کمک کے ساتھ جائے گا۔ بابلیون کی فتح کا پیغام قسطنطین تک کچھ دیر سے پہنچا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو فاصلہ بہت ہی زیادہ تھا اور آگے بحیرہ روم تھا، اس کے آگے بزنطیہ تک پھر خشکی تھی، لیکن جنرل تھیوڈور نے پیغام بھیجا ہی تاخیر سے تھا۔ اسے توقع تھی کہ مصر سے ہی کمک مل جائے گی اور بابلیون پر فوج کشی کر کے وہ شہر مسلمانوں سے واپس لے لے گا اور اس کے بعد بزنطیہ پیغام بھیجے گا، لیکن اسے کمک نہ مل سکی کیونکہ مجاہدین اسلام نے کمک کے تمام راستے بند کر رکھے تھے۔ کمک کو کسی اور راستے سے آنا تھا اور اس کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ بہرحال جنرل تھیوڈور نے پیغام بھیج دیا۔ بابلیون کی شکست دراصل جنرل تھیوڈور کی شکست تھی، جس پر وہ پردہ ڈالے رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ اجلاس میں شریک تمام جرنیلوں اور حاکموں پر سناٹا طاری ہو گیا، لیکن فوراً ہی سب کی نظریں قسطنطین کی طرف ہو گئیں، کیونکہ وہ ایسا نڈھال ہو گیا تھا کہ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور شاید غشی میں چلا گیا تھا۔ قیرس اور 2 جرنیلوں نے اسے جگا کر دیکھا۔ وہ بے ہوش تو نہیں تھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے اندر ہی اندر ایک غم روک بن کر کھا رہا تھا۔ بابلیون کی شکست کی خبر آخری حملہ ثابت ہوئی۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ قسطنطین کو سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ کسی نے دربان سے کہا کہ طبیب کو فوراً ساتھ لے آئیں۔ قسطنطین کو اس کے سونے والے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا گیا۔ ان غموں اور صدموں نے قسطنطین کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ تخت و تاج کے تنازع کی باتیں اور مصر کو کمک بھیجنے کے ارادے دھرے رہ گئے۔ قرآن کا ہر ایک فرمان ہرقل اور اس کے شاہی خاندان پر پورا اتر رہا تھا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کبھی ان پر بھی برے دن آئیں گے، ان لوگوں کے اعمال سے نظریں ہٹا لو، اللہ خود ایک گروہ بھیج کر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دین اسلام کے اس دشمن خاندان نے، خصوصاً ہرقل نے، مصر میں فرعونیت رائج کر دی تھی۔ اس نے عیسائیت کے نام پر اپنا مذہب بنا کر نافذ کر دیا تھا اور اسے قتل و غارت کے ذریعے لوگوں سے منوایا تھا۔ مجاہدین اسلام کو یہ خاندان عرب کے گوار بدو کہتا تھا۔ ہرقل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس خاندان پر برے دن بھی آئیں گے۔ اللہ اس کے اعمال دیکھ رہا تھا اور اب اس کی ذات باری نے ایمان والوں کا ایک گروہ بھیج دیا جو اس خاندان کو اعمال بد کا بدلہ دے رہا تھا۔ ملکہ مرتینہ کو پتہ چلا کہ قسطنطین کو اس بری حالت میں اجلاس سے لائے ہیں، تو وہ دوڑی گئی اور قسطنطین کے کمرے میں جا کر پلنگ پر بیٹھی اور 2-3 بار اس کا منہ چوم کر ایسی دارافتگی اور جذباتیت کا اظہار کیا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اے خدا، مرتینہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے روتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے، میری جان لے لے، میرے بیٹے کو اچھا بھلا کر دے۔ میں اسے گھوڑے کی پیٹھ پر دیکھوں اور اس کے چہرے پر جوانی کی چمک دیکھوں۔ طبیب آ گیا اور اس نے مرتینہ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ قسطنطین کی نبض دیکھی، پھر اس نے جو معائنہ کرنا تھا کیا اور دوائی تجویز کرنے لگا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مرتینہ کے ایما پر ہرقل کو علاج کے پردے میں زہریلی دوائیاں دیتا رہا تھا۔ کان کھول کر سن لو طبیب، مرتینہ نے جذباتی اور کچھ غصیلی آواز میں طبیب سے کہا، میرے بیٹے کو فوراً صحت یاب کرو ورنہ میں تمہیں جلاد کے حوالے کر دوں گی، زندہ رہنے کے لیے چھوڑوں گی نہیں۔ اس وقت مجھے اس بیٹے کی زندگی چاہیے۔ کمرے میں جو چند ایک افراد موجود تھے وہ مرتینہ کی یہ دارافتگی دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ تو قسطنطین کی دشمن تھی اور چاہتی ہی یہی تھی کہ قسطنطین کو موت اٹھا لے اور اس کا بیٹا ہرقلیوناس تخت پر جلوہ افروز ہو۔ طبیب نے اپنا تھیلا کھولا
اور ایک دو دوائیاں نکال کر جس طرح قسطنطین کو دینی تھی اس طرح اور کچھ دوائیاں وہیں چھوڑی کہ وقفے وقفے سے مریض کو دینی ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھا، قسطنطین کو تسلی دی کہ وہ جلدی سنبھل جائے گا، اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکل جانے کے فوراً بعد مرتینہ یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی کہ میں اس طبیب کو ایک بار پھر خبردار کر دوں کہ توجہ سے علاج کرے، ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ طبیب آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے توقع تھی کہ مرتینہ اس کے پیچھے آئے گی۔ مرتینہ اسے نظر آ گئی۔ طبیب نے اسے دیکھا تو مرتینہ نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا اور طبیب اس طرف مڑ گیا جس طرف مرتینہ کا شاہانہ کمرہ تھا۔ پہلے طبیب اس کمرے میں داخل ہوا، پھر مرتینہ کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیا دے کر آئے ہو؟ مرتینہ نے طبیب سے پوچھا۔ کیا یہ جلدی صحت یاب ہو جائے گا؟ نہیں، طبیب نے ہونٹوں پر تبسم لا کر کہا اور دائیں بائیں سر ہلا کر کہا۔ روگ نامراد ہے، جگر بری طرح متاثر معلوم ہوتا ہے، بڑی ہی محنت سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن امید کچھ زیادہ نہیں۔ مرتینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر اور پھر اپنا ایک گال مرتینہ کے منہ سے لگا کر پوچھا، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم خود نہیں جانتے؟ مرتینہ نے کہا، میں وہی چاہتی ہوں جو ہرقل کی بیماری میں چاہا تھا، اس کا بھی وہی علاج کرو، اسے جلدی اس کے باپ کے پاس پہنچا دو، اگلے جہان میں باپ اسے تخت پر بٹھائے گا۔ آج تو میں نے ٹھیک دوائی دی ہے، طبیب نے کہا، کل سے اس کا وہی علاج شروع کر دوں گا جو اس کے باپ کا کیا تھا۔ لیکن جلدی، مرتینہ نے کہا۔ اتنی جلدی بھی نہیں کہ ہم پکڑے جائیں، طبیب نے کہا، کچھ دن گزرنے دو، اگر جلدی کی تو شک پیدا ہو سکتا ہے۔ تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، لیکن ذرا سنبھل کر یہ کام کرنے دو۔ ملکہ مرتینہ نے اسے سونے کے 2 ٹکڑے دیے۔ یہ تو کافی نہیں، طبیب نے ہاتھ میں لیے ہوئے سونے کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میرا اور کیا انعام ہے؟ وہ بھی مل جائے گا، مرتینہ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، رات کو پہلے سے زیادہ خوبصورت انعام بھیج دوں گی۔ مستند مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ طبیب 7-8 دن قسطنطین کا علاج کرتا رہا، خود آ کر اسے دوائیاں اور ہدایت دیتا رہا، اور ساتھ یہ تسلیاں بھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ علاج کا تو نام ہی تھا، یہ طبیب قسطنطین کے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکال رہا تھا۔ ایک روز طبیب نے دوائیاں دیں تو مرتینہ بھی وہاں موجود تھی، اور ہر روز کی طرح طبیب کو قتل کروا دینے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ طبیب یوں دبکا ہوا مروبیت کی حالت میں سر جھکائے ہوئے تھا جیسے وہ خوف زدگی کی حالت میں ہو۔ میں شاید صحت یاب نہ ہو سکوں، قسطنطین نے نحیف آواز میں کہا۔ میرا روگ جسمانی نہیں، میرے دل نے جو زخم کھائے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ مرتینہ اس کے اوپر جیسے گر ہی پڑی ہو، غم سے نڈھال اور بے حد جذباتی ہو کر قسطنطین کا منہ چومنے لگی۔ یوں نہ کہو بیٹا، مرتینہ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، میرا جگر اس طرح نہ کاٹو، میں تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گی۔ طبیب قسطنطین کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل صحیح طور پر صحت یاب ہو جائے گا اور اپنے دل پر مایوسی کا بوجھ نہ ڈالے۔ قسطنطین کے لیے اگر کوئی دلی اور روحانی طور پر غمگین تھا تو وہ اس کا جوان سال بیٹا کونستانس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ غم میں گھل رہا ہے اور یہ غم اسے لے ہی بیٹھے گا۔ ہرقل نے جس طرح قسطنطین کو تعلیم و تربیت دی تھی، اسی طرح قسطنطین نے کونستانس کو تعلیم بھی دلائی اور فن حرب و ضرب کا ماہر بھی بنایا، اور سلطنت کے نشیب و فراز سمجھنے کے بھی قابل بنا دیا تھا۔ یہ بھی ایک غم تھا جو قسطنطین کو کھا رہا تھا۔ تخت و تاج کا صحیح وارث کونستانس ہی ہو سکتا تھا، لیکن مرتینہ ایک چٹان بن کر راستے میں آ گئی۔ اس کا شہزادہ اور آورہ بیٹا ہرقلیوناس تخت تو دور کی بات ہے، شاہی محل میں رہنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے کونستانس میریا سے نہیں مل سکا تھا۔ میریا شاہی حرم کی لڑکی تھی، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ قسطنطین کسی تشویشناک مرض میں مبتلا ہے۔ اسے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کی بیماری کی خبر باہر نکلنے ہی نہیں دی جاتی تھی۔ یہ بادشاہوں کا رواج تھا۔
ایک روز شاہی حرم کی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کونستانس کے پاس آئی اور سرگوشی میں میریا کا یہ پیغام دیا کہ آج رات اسی وقت اور اسی جگہ آ جائے، ایک دوسرے کو دیکھے بہت دن گزر گئے ہیں۔ کونستانس نے اس ملازمہ کو کچھ انعام دے کر کہا کہ میریا کو بتا دے کہ میں آ جاؤں گا۔ رات کو کونستانس شاہی باغ کے اس کوشے میں چلا گیا جہاں وہ اور میریا بہت دیر ایک دوسرے میں گم رہتے تھے۔ ان کی محبت روح میں اتری ہوئی تھی۔ کونستانس کو دیکھ کر میریا اس طرح اس کے ساتھ چپک گئی جیسے ماں کو اس کا گمشدہ بچہ مل گیا ہو۔ میریا نے محسوس کیا کہ کونستانس کچھ پریشان اور مایوس سا لگتا ہے۔ اس سے الگ ہو کر پوچھا کہ وہ اس کے پاس آ کر اداس اور مایوس کیوں ہو گیا ہے۔ کونستانس نے بتایا کہ اس کا باپ بیمار پڑا ہے اور روز بروز اس کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ میریا نے بے تابی سے ایک ہی بار کئی سوال پوچھ لیے، بیماری کیا ہے، کب سے ہے، اور آخر میں پوچھا کہ علاج کس کا ہو رہا ہے۔ اسی طبیب کا، کونستانس نے جواب دیا۔ اسے تم جانتی ہو، جس نے میرے دادا ہرقل کا علاج کیا تھا۔ نہیں نہیں، میریا نے تڑپ کر اور کونستانس کے کندھے جھنجھوڑ کر کہا، اس طبیب کو فوراً ہٹا دو اور دوسرے کسی طبیب کا علاج کرواؤ۔ تم نے پہلے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا اور ٹال گئے تھے۔ یہ طبیب جب شاہ ہرقل کا علاج کر رہا تھا تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ شاہ ہرقل کو غلط دوائیاں دے رہا ہے اور شاید یہ دوائیاں زہریلی بھی ہیں۔ میں آج بھی یقین سے کہتی ہوں کہ شاہ ہرقل کو اس طبیب نے زہریلی دوائیاں دے دے کر مار ڈالا تھا۔ اب وہ تمہارے باپ کو بھی ایسی ہی دوائیوں سے مار ڈالے گا۔ یہ ملکہ مرتینہ کی سازش ہے۔ تمہارے باپ کو مروا کر وہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھائے گی۔ تمہارا باپ ہی تو اس کے راستے کی آخری رکاوٹ ہے۔ کونستانس اب بھی میریا کی اس بات پر دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن میریا کے دل میں کونستانس کی جو محبت تھی اس نے اس کی زبان سے ایسی باتیں کہلوائیں اور ایسی بےتابی کا اظہار کروایا کہ کونستانس مان گیا۔ اگلی صبح کونستانس نے اپنے باپ قسطنطین سے کہا کہ وہ اس طبیب کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس نے باپ کو کوئی اور بات نہ بتائی۔ میریا کا شک بلکہ یقین اپنے باپ کے کانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اس نے غالباً سوچا ہوگا کہ یہ میریا کا صرف وہم یا شک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر قسطنطین نہ مانا تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ کونستانس کس شک کی بنا پر طبیب کو بدل رہا ہے۔ قسطنطین اپنی صحت سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ طبیب کو بدل دے، شاید دوسرا طبیب بہتر ثابت ہو۔ کونستانس اسی وقت خود گیا اور دوسرے شاہی طبیب کو لے آیا اور پہلے طبیب کو پیغام بھیجا کہ وہ اب علاج کے لیے نہ آیا کرے۔ نئے طبیب نے 2 یا 3 روز دوائیاں دیں، لیکن قسطنطین سنبھل نہ سکا۔ ذرا سا بھی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ ایک روز کونستانس نے نئے طبیب سے پوچھا کہ صحت یابی کی کچھ توقع ہے بھی یا نہیں۔ طبیب نے کہا کہ وہ اپنی تشخیص کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن اب بتا دینا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ حالت کسی زہر سے یا غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھا لینے سے ہی ہوتی ہے۔ طبیب کی اس تشخیص سے کونستانس کو میریا کی باتیں صحیح معلوم ہونے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ نیا طبیب اپنا پورا تجربہ استعمال کر رہا تھا اور دوائیاں دیتا رہا، اور کبھی پورا دن قسطنطین کے کمرے میں موجود رہا۔ مگر ایک روز قسطنطین کی حالت ایسی بگڑی کہ نزا کا عالم طاری ہو گیا اور وہ مر گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس کی موت کی صحیح تاریخ نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ قسطنطین اپنے باپ ہرقل کی موت کے پورے 100 دن بعد مرا تھا۔ ان حالات میں جب روم کی فوج پھر محاذ سے پسپا ہوتی چلی آ رہی تھی اور علاقوں پر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آتے جا رہے تھے، قسطنطین کی موت اہل روم کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ وہ ابھی ہرقل کی موت کے صدمے سے سنبھل نہ پائے تھے۔ قسطنطین اپنے شاہی خاندان کا کوئی عام سا فرد نہ تھا۔ محل کے اندر کی سازشیں اور سیاست جو کچھ بھی تھی، لوگ بہرحال قسطنطین کو ہرقل کا صحیح جانشین اور اسی کے پائے کا جرنیل سمجھتے تھے۔ اس کی موت کی خبر بڑی تیزی سے بزنطیہ میں پھیل گئی۔ تمام جرنیل اور شہری انتظامیہ کے بڑے بڑے حاکم اور کچھ بزرگ دانشور اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے۔
ان میں ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی تھا۔ قسطنطین کے خون کے رشتے تو غمگین تھے ہی، اور سب سے زیادہ غم اس کے بیٹے کونستانس کو تھا، لیکن ملکہ مرتینہ غم اور اندھ کی ایسی تصویر بنی پھرتی تھی جیسے اس کا اپنا سگا بیٹا مر گیا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے لیے بولنا ہی دشوار ہو گیا ہو۔ وہ غموں سے بوجھل انداز میں حکم دیتی پھر رہی تھی، جیسے سلطنت روم کی ملکہ بن گئی ہو۔ قسطنطین کا بیٹا کونستانس چپ چاپ الگ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کا تاثر تو نمایاں تھا، لیکن اس تاثر میں کچھ جھلک اور بھی تھی جو قہر و غضب کی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان سال شہزادہ غصے اور اپنے قہر پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر جرنیل اور بڑا حاکم یا کوئی بڑی شخصیت والا عالم اور دانشور وہاں موجود تھا۔ رواج کے مطابق وہ سب ایک قطار میں قسطنطین کی لاش کے قریب سے آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی نہ کوئی جملہ کہتا تھا، آج روم کا سکندر اعظم دنیا سے اڑ گیا ہے۔ سلطنت روم ایک جابر جرنیل سے محروم ہو گئی ہے۔ روم کے دشمنوں کے لیے قسطنطین ایک دہشت کا نام تھا۔ قسطنطین نہیں مر سکتا، اس کی روح سلطنت روم کے دشمنوں کو برباد کر دے گی۔ قسطنطین کونستانس کے روپ میں زندہ رہے گا۔ ایک عظیم جرنیل اس وقت اڑ گیا ہے جب روم کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ ملکہ مرتینہ غمزدگی کی حالت میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ اس کے کندھے اس انداز سے آگے کو جھک آئے تھے جیسے وہ بڑی مشکل سے اس صدمے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس نے دیکھا کہ جرنیل اور دیگر بڑے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ قسطنطین کی لاش پر جا کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ ذرا اوپر کو پھیلا دیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ او خدا، مرتینہ نے کہا، میرے اکلوتے بیٹے ہرقلیوناس کی جان لے لیتا، قسطنطین کو زندہ رہنے دیتا۔ میں اپنے بیٹے کا غم پی جاتی، قسطنطین کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم جھوٹی اور عیار عورت ہو، کونستانس کامتی ہوئی بلند آواز میں بولا۔ مرتینہ، میرے باپ کو تم نے زہر دے کر مروا دیا ہے، میرے دادا شاہ ہرقل کو بھی تم نے زہر دلوا کر مروا دیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ مرتینہ کے اوپر کو اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر پڑے اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کونستانس نے جو الزام لگایا تھا وہ کوئی معمولی سا الزام نہ تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اس سناٹے میں سے کیا طوفان اٹھے گا۔ قیرس اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کونستانس کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، قیرس نے کونستانس سے کہا، تم ناقابل برداشت صدمے کی حالت میں ہو، برداشت سے کام لو، ایسی بے معنی باتیں منہ سے نہ نکالو۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کونستانس نے ایک جھٹکے سے قیرس کے بازوؤں سے نکل کر کہا، اس مکار عورت نے میرے دادا اور میرے باپ کو زہر نہیں دیا، اس نے سلطنت روم کی رگوں میں زہر ڈالا ہے۔ مرتینہ کا بیٹا ہرقلیوناس وہاں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کونستانس اس کی ماں پر اتنا سنگین الزام لگا رہا ہے، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نکال لی۔ میری ماں پر یہ الزام، ہرقلیوناس نے للکار کر کہا، ادھر میرا سامنا کر، میں تجھے اس الزام کا جواب دیتا ہوں۔ کونستانس تو پہلے ہی قہر و غضب کے غلبے میں آیا ہوا تھا۔ اس نے بھی تلوار نکال لی اور ہرقلیوناس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ قیرس اور ایک دو معمر رومی دوڑ کر ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ وہ نہ آتے تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کو لہولہان کر دیتے۔ ٹھہرو، مرتینہ نے بڑی باروب آواز میں کہا، میرا حکم مانو، میں ملکہ روم ہوں، تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ تم ملکہ نہیں ہو، کونستانس نے کہا، کوئی ایسا شاہی فرمان جاری نہیں ہوا، تخت کی وراثت کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، حکم میرا بھی چل سکتا ہے۔ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب اونچے درجے کی شخصیات تھیں، سب ذمہ دار لوگ تھے اور صورتحال کی نزاکت اور خطرات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں شہزادوں کو الگ الگ کیا۔ وہاں تو ایک ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ کونستانس کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ اس لڑکے نے مجھے للکارا ہے، مجھے اسے دو ہاتھ دکھا لینے دو۔ پھر وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس بدتنیت عورت سے کہو
کہ اپنے آپ کو روم کی ملکہ نہ کہے۔ انہیں الگ الگ اور کچھ دور دور بٹھا دیا گیا۔ قسطنطین کی لاش بے حس و حرکت اور دنیا کے ان مسائل سے بے نیاز قریب ہی پڑی تھی۔ وہ معمر رومی جو سب سے پہلے قیرس کے ساتھ ان دونوں شہزادوں کے درمیان آیا تھا، سب کے درمیان کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر سب کو چپ کرانے لگا۔ بڑھاپے کی کمزوری سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے گورے سفید چہرے کی گہری لکیریں بتا رہی تھیں کہ اسے اس دنیا میں آئے ہوئے ایک صدی گزر چکی ہے۔ شاہی خاندان کے ساتھ اس کا کوئی بڑا ہی پرانا تعلق تھا، اور اس کی آواز میں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ دلی درد کا بھی تاثر تھا۔ وہ کوئی عام سا دانشور نہیں لگتا تھا، اور اس سے سب شاید پہلے ہی متاثر تھے۔ اس کے کہنے پر خاموش ہو گئے۔ تم سب بے غیرت ہو گئے ہو، اس سفید ریش بزرگ نے کہا۔ آج میں ایسی بات کہوں گا جو رعایا میں سے کوئی بھی شخص شاہی محل میں کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کا خون بہا دو، میری بات سن لو، پھر تم سب اپنی تلواریں میرے جسم میں اتار دینا۔ سب جانتے ہو کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تم سب نے دیکھا ہے کہ سلطنت روم بحیرہ روم سے آگے جا کر مصر، شام اور عراق کے کچھ علاقے تک پھیل گئی تھی، اور اب عرب کو بھی تحقیق کرنا تھا۔ شاہ ہرقل کہا کرتا تھا کہ فارسیوں کو ناپید کر کے آگے ہندوستان تک پہنچے گا۔ اپنی سلطنت کی یہ وسعت تم سب نے دیکھی ہے۔ ہرقل نے سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ہی قیصر روم فوکاس کا تختہ الٹا تھا۔ وہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ فوکاس عیاش بادشاہ تھا۔ وہ بذات خود اپنی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ ہرقل تو ایک جرنیل تھا۔ اس نے شاہ فوکاس کو پہلی گرفتار کیا، پھر قتل کیا، اور پھر فتوحات کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی کامیابیاں تم سب نے دیکھی ہیں۔ ہرقل نے آتش پرست فارسیوں کو مصر سے نکالا، پھر شام سے بے دخل کیا، اور اب عراق سے انہیں نکالنا تھا۔ یہ کام عرب کے مسلمانوں نے کر دیا۔ عرب کی طاقت ہی کیا تھی؟ ہرقل کہتا تھا کہ ان تھوڑے سے عربوں کو تو وہ ایک ہی ضرب سے مار بھگائے گا، لیکن ہوا کیا؟ یہ تھوڑے سے عرب سلطنت روم پر چھا گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس کیا جادو تھا جس کے زور پر انہوں نے ہمیں شام سے دھکیلا، اور مصر بھی فتح کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ادھر فارسیوں کو بھی انہوں نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میں تمہیں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ہماری تباہی کی وجہ صرف یہ ہے کہ شاہ ہرقل نے مذہب میں دخل اندازی کی، مذہب میں ملاوٹ کی، اور یسوع مسیح کو دھوکہ دیا۔ اس کے نتیجے میں مذہب 2 حصوں میں بڑھ گیا۔ ایک اسقف اعظم پہلے موجود تھا، دوسرا ہرقل نے اپنی طرف سے بنا دیا۔ سلطنت روم پر شاہ ہرقل کے اس گناہ کی لعنت پڑی ہے۔ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس ہم میں موجود ہے۔ یہ یقیناً ناراض ہوگا، لیکن مجھے اس کی خوشنودی نہیں بلکہ سلطنت روم کا وقار زیادہ عزیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیرس جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے قتل و غارت کے ذریعے شاہ ہرقل کی عیسائیت لوگوں سے منوائی۔ یسوع مسیح نے ہمیں پیار اور محبت کا پیغام دیا تھا۔ شاہ ہرقل اور قیرس نے بے گناہوں کا اور سچے مذہب کے پیروکاروں کا خون بہا دیا۔ ہمارے دشمن تو دشمن تھے ہی۔ یہاں حادثہ یہ ہوا کہ اپنے قبطی عیسائی بھی سلطنت روم کے دشمن ہو گئے۔ یہ رومی بزرگ بڑی جرأت اور دانشمندانہ انداز سے بولتا جا رہا تھا، اور سننے والے اتنے زیادہ لوگوں پر سکوت طاری تھا۔ قیرس نے اپنے خلاف الزام سن کر ذرا سا بھی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ جانتے ہو عربی مسلمان کیوں کامیاب ہوئے؟ معمر رومی دانشور کہہ رہا تھا۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ایک رکھا، ایک ہی خدا، اور اپنی ایک مقدس کتاب کی پیروی کی، اور پھر متفق اور متحد رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا مذہب سچا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مسلمان سچے ہیں، اپنے عقیدے کے وفادار ہیں۔ مذہب خون خرابے اور ظلم و تشدد سے نہیں پھیلایا جا سکتا۔ میں اپنی بات کو تعصب سے پاک رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے حسن اخلاق سے غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں لے لیا ہے۔ تم دیکھو گے، دنیا دیکھے گی کہ آج کے دور کی باتیں اور ہر دور کی باتیں لکھنے والے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ جس روز ہماری طرح مسلمانوں نے بھی اپنے مذہب کو بانٹ بانٹ کر فرقے بنا لیے، اسی روز ان کا زوال شروع ہو گیا۔ تم نے تجربہ کر دیکھا ہے،
فرقوں میں بٹ جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے دشمن کو پہچاننے اور اس کے ساتھ نمٹنے کے بجائے فرقے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر آپس میں لڑنے لگتے ہیں، جسے خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ پھر جس قوم کے بڑوں میں حکومت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے وہ زوال پذیر ضرور ہوتی ہے۔ اب ہم میں بھی یہ تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ بادشاہ کے مر جانے کے بعد تخت کا وارث کون ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بوڑھا گھر بیٹھا راشا گیر رہتا ہوں اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میری روح سلطنت روم میں ہے، میرے اپنے مخبر سرگرم رہتے ہیں اور مجھے سب بتاتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں شاہی محل میں کیا نارواں کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ تم تخت کی وراثت پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہو اور تمہاری تلواریں بھی نیاموں سے نکل آئی ہیں۔ عرب کے مسلمانوں میں ایسا کوئی تنازع ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں نہ تخت ہے نہ تاج، ایک اللہ ہے جس کا سب حکم مانتے ہیں۔ آج تم تلواروں سے وراثت کا مسئلہ حل کرنا شروع کیا ہے تو یہی رسم شروع ہو جائے گی، اور بات وہاں جا ختم ہوگی جب مسلمان بحیرہ روم عبور کر کے یہاں آ پہنچیں گے اور تمہارے تخت و تاج کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مرتینہ اپنے آپ کو ملکہ بنائے ہوئے ہے اور کونستانس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ شاہ ہرقل اور قسطنطین کو مرتینہ نے زہر دے کر مروا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کونستانس اس الزام کا ثبوت پیش کرے۔ ایک جرنیل نے جو مرتینہ کا حامی تھا اٹھ کر کہا، ملکہ پر ایسا سنگین الزام لگانا بجائے خود ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے یہی آواز اٹھنے لگی کہ کونستانس ثبوت پیش کرے۔ دو تین ایسی آوازیں بھی آئیں کہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو تخت کی وراثت سے دستبردار ہو جائے۔ میں شہادت پیش کر دوں گا، کونستانس نے کہا، لیکن یہ بھی سن لو، اگر میرے پیش کیے ہوئے گواہوں کو کسی نے ڈرایا دھمکایا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اس کے خلاف تلوار کی زبان سے بات کروں گا۔ اب وہ جرنیل اور حاکم وغیرہ بولنے لگے جو مرتینہ کے خلاف اور قسطنطین کے حامیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ گواہوں کو بلایا جائے اور انہیں بولنے کی اور ثبوت پیش کرنے کی پوری آزادی دی جائے۔ دونوں طبیب وہاں موجود تھے۔ ایک تو وہ طبیب تھا جس نے ہرقل کے علاج کے پردے میں اسے زہریلی دوائیاں دی تھیں اور پھر اس نے قسطنطین کا علاج شروع کیا تھا۔ دوسرا وہ طبیب تھا جسے پہلے طبیب کی جگہ بلایا گیا تھا اور اس نے تشخیص یہ کی تھی کہ قسطنطین کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ کونستانس نے حرم کی 3 لڑکیوں کو بلایا۔ ایک تو مریا تھی جس کا تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ 2 اور لڑکیاں تھیں جنہیں مرتینہ نے قیرس کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس رات کو بھیجا تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں حکم ملتے ہی آ گئیں۔ کونستانس نے سب سے پہلے دوسرے طبیب سے کہا کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر بتائے کہ اس نے کیا تشخیص کی تھی۔ اس طبیب نے بیان دیا کہ اسے قسطنطین کے علاج کے لیے اس وقت بلایا گیا تھا جب پہلا طبیب 6-7 دن قسطنطین کا علاج کرتا رہا تھا۔ اس وقت تک مریض کی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ اس طبیب نے اپنی تشخیص یہ بتائی کہ اس نے مریض کی علامات دیکھی تو اس نے یقین کی حد تک محسوس کیا کہ مریض نے غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے یا اسے کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ طبیب نے طب کے کچھ حوالے دے کر بتایا کہ یہ علامات صرف زہر کی ہوتی ہیں جن کا علاج زہر خورانی کے فوراً بعد ہو سکتا ہے، لیکن قسطنطین کی حالت اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی جہاں زہر جسم کے اندر اپنے اثرات مکمل کر چکا تھا اور یہ مرحلہ لا علاج ہوتا ہے۔ اس کے 2 روز بعد مریض فوت ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، پہلے طبیب نے اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ شخص پیشہ وارانہ حسد کا اظہار کر رہا ہے۔ اسے شک ہے کہ ملکہ مرتینہ مجھے زیادہ چاہتی ہے اور اس لیے یہ مجھ سے جلتا ہے اور اتنا سنگین اور جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ ابھی خاموش بیٹھے رہو، معمر بزرگ نے کہا، تمہارا بیان بھی لیا جائے گا، پھر جو جی میں آئے کہنا، اس طرح دخل اندازی نہ کرو۔ تمام حضرات اسی بات پر غور کریں، بیان دینے والے طبیب نے کہا۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اس طبیب نے ہرقل یا قسطنطین کو زہر دیا ہے۔ اس شخص کا اتنا شدید احتجاج ظاہر کرتا ہے
کہ اسے معلوم تھا کہ مریض کے اندر کوئی زہریلی چیز گئی ہے یا اس نے خود مریض کو کوئی زہریلی چیز دی ہے۔ مجھے اس وقت کوئی پرواہ نہیں کہ میرے الفاظ سے کوئی کیا اثر لیتا ہے۔ میرے پیش نظر علم طب کی عظمت اور سچائی ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ جس مریض کا علاج میں نے شروع کیا تھا وہ مریض فوت ہو گیا ہے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں پہلے طبیب کے متعلق خسر پسر شروع ہو گئی۔ دوسرے طبیب کا بیان تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنا بیان ختم کیا کہ اس شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک قابل اور تجربے کار طبیب موجود ہے، انہیں بلا کر لاش دکھائی جائے۔ لاش کا رنگ بتا رہا ہے کہ مرنے والے کو زہر دیا گیا ہے۔ اب تو ان لوگوں میں جو وہاں موجود تھے اچھی خاصی بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ کونستانس نے میریا کو آگے بلایا۔ دل سے سب خوف اور خطرے نکال دو میریا، کونستانس نے کہا۔ آج یہاں کوئی بادشاہ اور کوئی ملکہ نہیں، یہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آج ان کی حکومت ہے اور ہر فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ تم نے مجھے اس طبیب کی جو باتیں بتائی تھیں وہ ساری کی ساری ان سب بزرگوں کو سنا دو۔ میریا نے اس پہلے طبیب کے متعلق جس نے ہرقل کا علاج کیا تھا ساری بات سنا ڈالی۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ ایک روز اسے مرتینہ نے بلا کر کہا تھا کہ آج رات اس طبیب کے پاس رہنا ہے۔ مرتینہ نے اسے خاص طور پر کہا تھا کہ طبیب کو ایسی تفریح مہیا کرنی ہے کہ وہ مرتینہ کا دیوانہ ہو جائے۔ میریا ساری بات سمجھتی تھی، حرم میں اس کا اور کام ہی کیا تھا۔ پھر میریا نے بتایا کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اس طبیب سے اپنے جسم کو بچائے رکھنا ہے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص بہت ہی ڈھیلا اور کمزور ہے اور اسے زندگی میں پہلی بار میریا جیسی حسین اور دلکش لڑکی ملی ہے۔ پیچھے ایک باب نے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ میریا نے کونستانس کو اس رات کا سارا واقعہ پوری تفصیل سے کس طرح سنایا تھا۔ وہی باتیں میریا نے سب کو سنائیں اور کہا کہ طبیب پر ایک تو اس کے حسن و شباب کا نشہ طاری ہو گیا تھا اور جو کسر رہ گئی تھی وہ میریا نے اس طرح پوری کر دی کہ طبیب کو شراب پلاتی چلی گئی، اور پھر طبیب نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جو وہ ہوش و حواس میں کبھی نہ کہتا۔ میریا نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے طبیب سے پوچھا کہ شاہ ہرقل کا جانشین کون ہوگا۔ طبیب نے جواب دیا کہ جسے میں چاہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ مرتینہ کے بیٹے کے سوا اس تخت پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ میریا نے پھر سب کو یہ بتایا کہ اس نے طبیب سے پوچھا کہ شاہ ہرقل کا حکم کچھ اور ہوا تو کیا ہوگا۔ طبیب نے یہ جواب دیا کہ شاہ ہرقل کی جان میری مٹھی میں ہے، میں چاہوں تو کل اس کے جسم سے جان نکال سکتا ہوں، لیکن جو کام آہستہ آہستہ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح تفصیلی باتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر میریا نے سب پر کم از کم یہ ثابت کر دیا کہ اسے مرتینہ نے طبیب کے پاس ایک انعام یا رشوت کے طور پر بھیجا تھا۔ میریا کا بیان سن کر سب میں خسر پسر پہلے سے زیادہ اور بلند ہو گئی۔ وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مرتینہ نے طبیب کو اتنا خوبصورت انعام دیا ہی کیوں تھا۔ میریا تو شاہ ہرقل کے حرم کی لڑکی تھی۔ اس کے بعد حرم کی دوسری دو لڑکیوں میں سے ایک نے بیان دیا۔ یہ لڑکی بھی میریا ہی جیسی حسین اور بلا کی دلکش تھی۔ اس نے بتایا کہ قسطنطین کی بیماری کے دوران جب یہی طبیب اس کا علاج کر رہا تھا تو مرتینہ نے اس لڑکی کو طبیب کے گھر ایک رات کے لیے بھیجا تھا۔ ملکہ مرتینہ، معمر بزرگ رومی نے اٹھ کر کہا، کیا میں آپ سے اس سوال کے صحیح جواب کی توقع رکھ سکتا ہوں کہ آپ نے ان تینوں لڑکیوں کو طبیب کے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ میں انکار نہیں کر رہی، مرتینہ نے جواب دیا۔ پہلے میں طبیب کو صرف اس لیے خوش رکھنا چاہتی تھی کہ یہ شاہ ہرقل کا علاج پوری دلچسپی اور محنت سے کرے۔ پھر میں قسطنطین کی بیماری سے اتنی پریشان ہوئی کہ طبیب کو ایک بار پھر خوش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شاہ ہرقل بھی مر گیا اور قسطنطین بھی زندہ نہ رہا۔ ایک اور عمر رسیدہ عالم نے کہا، اگر آپ ملکہ ہیں تو آپ کے اس جواب کو ہم صرف اس لیے تسلیم نہیں کر لیں گے کہ آپ ملکہ ہیں۔ آپ کا جواب ہمیں مطمئن نہیں کر سکا۔ کونستانس اٹھ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے جا کر اس نے ہاتھ اوپر کیے کہ سب خاموش ہو جائیں۔ میں ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں اسی عمر میں آپ بزرگوں جیسا دانشمند ہو گیا ہوں، کونستانس نے کہا۔ آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ مرتینہ اور طبیب اس الزام کو نہیں مان رہے اور مانیں گے بھی نہیں۔
مجھے یقین ہے کہ میرے دادا اور میرے باپ کو مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروا دیا ہے۔ اب میں اپنا حق آپ سب کے سامنے مانگوں گا کہ میں حقیقت کو سامنے لانے کے لیے جو کچھ بھی کروں مجھے روکا اور ٹوکا نہ جائے۔ یہ بھی ابھی ثابت کرنا باقی ہے کہ دادا اور باپ کو زہر دلوایا گیا تھا۔ سب کو اگر یقین نہیں تو شک ضرور ہو گیا تھا کہ کونستانس کا الزام غلط نہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش رہے اور مرتینہ کے حامیوں میں سے بھی کوئی نہ بولا۔ کونستانس نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ شاہی محافظ دستے کے 2 گھوڑ سواروں کو ساتھ لائے اور وہ گھوڑے تیار حالت میں اپنے ساتھ لائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 4 لمبی مضبوط رسیاں بھی ساتھ لیتے آئیں۔